دنیا میں موجود ایک ایسی پراسرار جگہ جہاں سے گزرنے والی بڑی بڑی چیزیں یہاں تک کہ بڑے بڑے جہاز بھی پراسرار طور پر غائب ہو جاتے ہیں اور ایسے غائب ہوتے ہیں کہ بعد میں ان کا نام و نشان تک نہیں ملتا۔ اس جگہ کو کچھ لوگ شیطان کا گھر کہتے ہیں۔ آج ہم آپ کو اس جگہ پر ہونے والے حادثات، اس کے اتنے پراسرار ہونے کی وجہ، کیا سچ میں یہاں پر شیطان رہتا ہے، اس کی حقیقت کے بارے میں بتائیں گے، اور ساتھ ہی یہ بھی بتائیں گے کہ کیسے یہاں اتنے بڑے بڑے جہاز غائب ہو جاتے ہیں۔ اس ڈاکومنٹری کو بہتر انداز میں پیش کرنے کے لیے ہم نے اس ڈاکومنٹری کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلے حصے میں ہم آپ کو اس جگہ کی لوکیشن، یہاں ہونے والے واقعات جنہوں نے دنیا کو حیرت میں مبتلا کر دیا، اس بارے میں بتائیں گے۔ ڈاکومنٹری کے دوسرے حصے میں ہم آپ کو اس جگہ کے راز کے بارے میں بتائیں گے کہ آخر کیوں یہاں اتنے پراسرار حادثات ہوتے ہیں۔ اگر آپ صرف اس جگہ کے راز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو پارٹ 1 سکپ کر کے پارٹ 2 دیکھیں۔ ڈاکومنٹری میں آگے بڑھنے سے پہلے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں۔ تو چلیے اپنے اس ڈاکومنٹری کے پارٹ 1 کا آغاز کرتے ہیں۔ نارتھ اٹلانٹک سمندر کے مغربی حصے میں ٹرائی اینگل یعنی تکون کی شکل میں ایک خطہ ہے جہاں پر کئی طیارے اور بڑے بڑے بحری جہاز پراسرار طور پر غائب ہو گئے۔ آج لوگ اس پراسرار جگہ کو برمودا ٹرائی اینگل یا شیطانی ٹرائی اینگل کے نام سے جانتے ہیں۔ ونسنٹ گیڈیس کے مطابق اس جگہ کا کل رقبہ 5 لاکھ سے 15 لاکھ 10,000 مربع میل کے درمیان میں ہے، اور برمودا ٹرائی اینگل دنیا میں ایک پراسرار جگہ ہے جہاں پر بڑے بڑے بحری جہاز بھی مکمل طور پر غائب ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ جگہ 17 ستمبر 1950 کو منظر عام پر آئی جب ایڈورڈ وان نے ایک پریس دی میامی ہیرالڈ میں اس پراسرار جگہ کے بارے میں لکھا۔ اس تحریر کو ونکل جونز کے مضمون میں شائع بھی کیا گیا، لیکن اس مضمون پر زیادہ تر لوگوں نے توجہ نہ دی۔ اس کے 2 سال بعد ایک بار پھر یہ خبر منظر عام پر آئی، اس بار فیٹ میگزین سی مسٹری ایٹ آور بیک ڈور کے نام سے مضمون شائع کیا گیا۔ اس مضمون میں اس جگہ پر منظر عام سے غائب ہو جانے والے کئی طیاروں اور بحری جہازوں کا ذکر کیا۔ ان طیاروں میں فلائٹ 19 کے حادثے اور اس میں ہونے والے نقصان کا ذکر بھی موجود تھا۔ یہ فلائٹ 19 کیا تھی اور اس کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ آئیے ہم آپ کو اس کے بارے میں اور اس جگہ پر ہونے والے دیگر حادثات کے بارے میں بتاتے ہیں۔ فلائٹ 19 امریکی نیوی کا ایک جہاز تھا جس میں 5 لوگ سوار تھے۔ اس فلائٹ 19 کو پیش آنے والے حادثے کے بارے میں ایلن ڈبلیو ایکرٹ نے لکھا کہ امریکی نیوی کی اس فلائٹ نے 5 دسمبر 1945 کو اڑان بھری تھی۔ جب یہ فلائٹ اس ٹرائی اینگل کے پاس سے گزر رہی تھی تو اس فلائٹ کا اپنے کنٹرول روم سے رابطہ منقطع ہو گیا۔ جب رابطہ بحال تھا تب فلائٹ لیڈر کو یہ کہتے سنا گیا، جو کہ اس کے آخری الفاظ تھے، کہ ہم سفید پانی میں داخل ہو رہے ہیں، یہاں ہمیں کچھ بھی ٹھیک نہیں لگ رہا، ہمیں نہیں معلوم ہم کہاں ہیں اور کہاں جا رہے ہیں، یہاں پانی سبز ہے، سفید نہیں۔ اس کے بعد آج تک اس فلائٹ اور ان 5 لوگوں کے بارے میں کچھ بھی دریافت نہیں ہو سکا کہ وہ لوگ اور وہ جہاز کہاں چلا گیا۔ فلائٹ 19 کے واقعے سے پہلے اور بعد میں بھی یہاں پر کئی حادثات رونما ہو چکے ہیں، جن میں کچھ کی تفصیل یوں ہے۔ اس ٹرائی اینگل پر سب سے پہلا رپورٹ ہونے والا حادثہ سن 1880 کو رونما ہوا۔ 31 جنوری 1880 کو انگلینڈ جاتا ہوا ایک بحری جہاز HMS اٹلانٹا اچانک اپنے پورے عملے کے ساتھ غائب ہو گیا، اور یہ حادثے کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ بحری جہاز شدید سمندری طوفانوں کی وجہ سے ڈوب گیا تھا۔ اس بحری جہاز کا عملہ نہ تجربہ کار بھی تھا، اس لیے اس بحری جہاز کے ساتھ کیا ہوا اور یہ کیسے غائب ہوا، اس بارے میں تاحال کوئی خاص شواہد موجود نہیں۔ بہرحال یہ بحری جہاز برمودا ٹرائی اینگل سے ہی غائب ہوا تھا۔ دوسرا واقعہ امریکی بحریہ کی تاریخ کا سب سے بڑا واقعہ سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اس میں سب سے زیادہ جانی نقصان ہوا۔
ये वाक़या इस वक्त पेश आया जब अमरीकी बहरिया का मैंगनीज धात से भरा हुआ जहाज़ बरमूदा ट्रायंगल से गुजर रहा था कि अचानक ये बहरी जहाज़ अपने अमले के साथ मंजरे आम से गायब हो गया। ये जहाज़ कैसे गायब हुआ, इसके भी कोई ठोस शवाहिद मौजूद नहीं। हाँ, अलबत्ता कुछ लोग समुद्री तूफान को इसकी वजह करार देते हैं और कुछ लोग इसे दुश्मन की सरगर्मी समझते हैं। चूँकि उस वक़्त जंग जारी थी तो हो सकता है कि दुश्मन मुल्क ने इस जहाज़ को निशाना बनाया हो। बरमूदा ट्रायंगल को एक और वाक़ये ने पुरअसरार बना दिया जो सन 1919 को रोनमा हुआ। 1919 की एक सुबह केप हेट्रास शुमाली कैरोलिना के करीब डायमंड शोल्स में एक 5 मंजिला बहरी जहाज़ अपने साजो सामान के साथ ज़मीन पर पाया गया। ये बहरी जहाज़ एक रात में ही यहाँ कैसे पहुँचा, इसे किसने यहाँ छोड़ा, इस बारे में कोई ख़ास शवाहिद मौजूद नहीं। बरमूदा ट्रायंगल पर एक और हादसा सन 1948 को पेश आया। 30 जनवरी 1948 को स्टार टाइगर नामी हवाई त्यारा अचानक बरमूदा ट्रायंगल के पास गायब हो गया। इसके बाद अगले ही साल 1949 को बरमूदा से किंगस्टन जाने वाला फ़ज़ाई त्यारा अचानक लापता हो गया। ये दोनों मुसाफिर त्यारे थे और ये दोनों त्यारे फ़ज़ा में बुलंद थे और बरमूदा ट्रायंगल के पास से गुजरते हुए गायब हो। सन 1948 को ही एक और हादसा पेश आया जिसमें DC-3 त्यारा जिसने पोर्ट रिको से मियामी के लिए परवाज़ भरी थी, दौरान परवाज़ गायब हो गया। इस हवाई जहाज़ में 32 अफराद सवार थे जिसमें से किसी का कोई सुराग नहीं मिला। तहकीकात के बाद मालूम हुआ कि हादसे की वजूहात बताने के लिए अभी तक दरकार मालूमात ही मौजूद नहीं। 28 अगस्त 1963 को अमरीकी फ़ज़ाइया के 2 त्यारे बरमूदा ट्रायंगल के मगरिब में 300 मील दूर बहर ओकियानूस में टकरा गए और गिरकर तबाह हो गए। तबाह होने के बाद इन त्यारों का मलबा अलग अलग जगहों से बरामद हुआ जो एक दूसरे से तकरीबन 160 मील के फासले पर थे। बरमूदा ट्रायंगल पर यह हादसा कैसे पेश आया और इस हादसे को पुरअसरार बनाने वाली बात कि इन त्यारों का मलबा अलग अलग जगहों से ही क्यों मिला, इसके बारे में मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ राय है। लैरी कोशे जो कि एक मुहक्किक हैं, उनकी तहकीक के मुताबिक फ़ज़ाइया ने हादसे के बाद रिपोर्ट ठीक तरह से मुरतब नहीं की। कोशे ने लिखा कि दोनों त्यारों का मलबा एक ही जगह से मिला था, अलबत्ता 160 मील के फासले से जो मलबा मिला वो इन दोनों में से किसी त्यारे का नहीं था और किसी और हादसे में तबाह होने वाले त्यारे का मलबा था जिसे दानिस्ता या गैर दानिस्ता तौर पर इस हादसे से जोड़ा गया है। कुछ लोग लैरी कोशे की इस बात से एग्री नहीं करते और इसे एक पुरअसरार वाक़या ही करार देते हैं। दोस्तों, ये तो थे वो चंद एक वाक़यात जिन वाक़यात ने इस जगह को पुरअसरार बनाया, जिन वाक़यात की वजह से लोग बरमूदा ट्रायंगल को शैतान का घर कहते हैं। बरमूदा ट्रायंगल पर इन वाक़यात के अलावा और भी बहुत से वाक़यात रोनमा हो चुके हैं। दोस्तों, इन वाक़यात के साथ ही अपनी इस डॉक्यूमेंट्री के पार्ट 1 का इख्तिताम करते हैं। आपको हमारी ये डॉक्यूमेंट्री का पार्ट 1 कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर इस जगह के राज के बारे में जानना चाहते हैं तो इस डॉक्यूमेंट्री का पार्ट 2 देखना ना भूलिए। तो मिलते हैं इस जगह के राजों के साथ इस डॉक्यूमेंट्री के पार्ट 2 में।